بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب کو میرے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ تمام ویڈیو اپڈیٹس اور نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ قراقرم کا تاج محل کوہ پیمائی پر لکھا گیا ایک خوبصورت ناول ہے اور اس کے رائٹر نمرہ احمد ہے جو کہ میری فیوریٹ رائٹر ہے، اور قراقرم کا تاج محل میرے فیوریٹ ناول میں سے ایک ہے۔ اب میں مزید آپ کے اور ناول کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہوں گی، تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک خوبصورت ناول قراقرم کا تاج محل ایپیسوڈ نمبر 1۔ اب آپ محو پرواز ہو جائے پاکستان کے خوبصورت پہاڑوں اور وادیوں کی طرف، جہاں ہر پتھر، ہر بادل، ہر کوہستان ایک نئی داستان سناتا ہے، جہاں آج بھی سینکڑوں برس کی جمی برف میں ان گنت داستانیں دفن ہیں۔ آئیے ہم بھی ایک ایسی ہی داستان کو کھوجتے ہیں اور اسے برف سے پگھلا کر صفحۂ کرتاس پر منتقل کر کے اس میں کھو جاتے ہیں، اس پری کی داستان کو جسے ظالم دیو کی قید سے آزاد کرانے ایک کوہ پیما آیا تھا۔ آئے قراقرم کی دنیا میں۔ پہلی چوٹی، بدھ 20 جولائی 2005، ایک ماہ قبل۔ سفید گیٹ عبور کر کے اس نے چند لمحے رک کر ارد گرد کا جائزہ لیا۔ گیٹ سے آگے سفید پتھروں سے بھرا خوبصورت اور طویل ڈرائی وے تھا، اور دائیں طرف کھلا سیلان، جس کے دہانے پر بنے جدید طرز کی برآمدے میں بچھی 4 کرسیوں میں سے ایک پر نشا بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں صبح کا اخبار تھا جو وہ عادتاً شام کے وقت ہی پڑھا کرتی تھی۔ نشا کو سامنے پا کر وہ تیز تیز قدموں سے چلتی ڈرائی وے عبور کر کے برآمدے تک آئی۔ اس سے پہلے کہ نشا اس کے استقبال کے لیے اٹھتی، وہ ایک ہاتھ کمر پر رکھے ناک اور ابرو چرا کر پوچھنے لگی، یہ لڑکا کون تھا؟ کون سا لڑکا؟ اس نے اخبار تہہ کر کے میز پر رکھ دیا۔ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ وہی جو باہر کھڑا تھا۔ باہر کھڑا تھا؟ نشا حیران سی کھڑی ہو گئی۔ ایک نظر اس نے پریشے کے چہرے کے بگڑے زاویے اور کھڑے ہونے کا تھانے دارانہ انداز دیکھا۔ کس کی بات کر رہی ہو؟ وہی جو باہر حسیب کے ساتھ کھڑا تھا۔ اوہ، وہ حسیب کا دوست ہے، ملنے آیا تھا اور اب تو واپس جا رہا تھا۔ کیوں، خیریت؟ خیریت؟ مجھے دیکھ کر اس بدتمیز لڑکے نے سیٹی بجائی۔ شرم تو آتی نہیں آج کل کے لڑکوں کو۔ آنے دو حسیب کو، ابھی پوچھتی ہوں کہ کس قسم کے واہیات لوگوں سے دوستی ہے اس کی۔ کمان پری۔ نشا نے واپس کرسی پر بیٹھتے ہوئے اپنی مسکراہٹ دبائی اور ایک نظر اسے دیکھا۔ سادہ گلابی شلوار قمیض میں ملبوس، اپنے سیدھے اور بے حد سیاہ بالوں کو اونچی پونی ٹیل میں مقید کیے، پاؤں میں سفید اور ہلکے گلابی رنگ کے جوگرز پہنے، وہ بہت خفگی سے نشا کو دیکھ رہی تھی۔ بھائی، سیٹی بجا دی تو کیا ہوا؟ بچہ ہے؟ ہاں، 6 فٹ کا بچہ ہے۔ بھائی حسیب کا کلاس فیلو ہے، یعنی ہوگا کوئی 17-18 سال کا، مطلب عمر میں ہم سے کم از کم بھی 8 سال چھوٹا۔ تو بچہ ہی ہوا نا۔ وہ اپنی کزن کی بنسبت ہمیشہ زیادہ لاپرواہ رہی تھی۔ اور یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ لو، مری کیوں جا رہی ہو؟ تمہارے لیے ہی ہے، بیف چلی بنایا تھا، سوچا کچھ تمہیں بھی دے آؤ۔ اس نے ڈونگا نشا کو تھمایا تھا۔ اس کا موڈ سخت خراب تھا۔ واو، ممی کو بیف چلی بہت پسند ہے۔ نشا کا اس کے موڈ کو خاطر میں لانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ہاں تو ممانی کے لیے ہی لائی ہوں، کون سا تمہارے لیے بنایا ہے؟ نشا آپی، دراصل پری آپا ہمیں بیمار کر کے اپنی ڈاکٹری چمکانا چاہتی ہے۔ اپنے دوست کو رخصت کر کے حسیب بھی ادھر آ گیا تھا۔ تمہارے لیے نہیں ہے، منہ دھو رکھو۔ شیروں کے منہ دھلے ہوئے ہی ہوتے ہیں آپا۔ ہاں، یاد آیا، تمہیں تو ماموں اور ممانی چڑیا گھر سے لائے تھے نا۔ کمان، وہ ہنسنے لگا۔ ویسے ابھی کس لوفر لفنگے کی بات ہو رہی تھی؟ وہی جس کے ساتھ تم باہر گیٹ پر کھڑے کہکہے لگا رہے تھے۔ وہ بدتمیز لڑکا مجھے دیکھ کر سیٹی بجا رہا تھا۔ کیسے لڑکوں سے دوستی ہے تمہاری؟ ارے وہ تو میرا دوست ہے، بڑے باپ کا بیٹا ہے، اور وہ آپ کو دیکھ کر سیٹی نہیں بجا رہا تھا، وہ تو بس اس کی عادت ہے۔ نیور مائنڈ، وہ تھوڑا سا اسپائل چائلڈ ہے۔ اپنے دوست کا دفاع کرنے کے ساتھ ساتھ
حسیب جھک کر میز پر پڑے ڈونگے میں سے بیف کے چٹپٹے فگرز لیٹس اٹھا کر کھا رہا تھا۔ اور سنبھل کر آپا، اس کا باپ صدر پاکستان کا دوست ہے۔ جواب میں پریشے بربرا کر رہ گئی، پھر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کدھر جا رہی ہو؟ ممی کو سلام تو کر لو۔ 50 گز کے فاصلے پر میرا گھر ہے، پھر آ جاؤں گی، ابھی تو مجھے جانا ہے۔ بھائی بریکنگ نیوز تو سنتی جاؤ۔ حسیب اور اس کے 4 دوست رقہ پوشی بیس کیمپ کا ٹریک کر رہے ہیں۔ تو کرتے رہے۔ اپنے تئیں نشا نے پریشے کو چونکا دینے والی خبر سنائی تھی، مگر اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکا دیے۔ پری آپا یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ جیلس نہیں ہو رہی ہیں۔ حسیب اس کا انداز دیکھ کر شرارت سے مسکرایا۔ میں ہو بھی نہیں رہی، وہ کھٹ سے کہہ کر گیٹ کی طرف تیز قدموں سے بڑھ گئی۔ سنو تو، تمہارے کپڑے آئے پڑے ہیں ٹیلر سے، وہ تو لیتی جاؤ۔ نشا بھاگتی ہوئی اس کے پیچھے آئی تھی۔ تم رات کو دے جانا، ابھی میں جلدی میں ہوں۔ وہ گیٹ کی ہینڈل پر ہاتھ رکھے ایک لمحے کو موڑی تھی۔ کیوں؟ کیا جلدی ہے؟ وہ گیٹ پر رکھا اس کا ہاتھ یکدم ڈھیلا پڑ گیا۔ قدرے ہچکچائی۔ وہ ابھی پھپھو اور ندا آپا آئی ہوئی ہے نا؟ اب کی بار نشا کا موڈ خراب ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ ان کو اپنے گھر میں چین نہیں ہے؟ ہر دوسری شام تو وہ تمہاری طرف ہوتی ہیں۔ اور وہ ندا آپا کے شیطان بچے، اتنا شیطان بھی کوئی ہوگا؟ جاؤ، جلدی گھر جاؤ، وہ درجن بھر چیزیں توڑ چکے ہوں گے۔ تھوڑی دیر پہلے کے تاثرات پریشے کے چہرے سے غائب ہو چکے تھے۔ وہ بے بسی سے لب چبا کر رہ گئی۔ ویسے رات کا کھانا بھی یقیناً وہ تمہاری طرف ہی کھائیں گے نا؟ سیف بھائی بھی رات ہی کو آئیں گے اور یقیناً کھانا کھا کر ہی جائیں گے۔ حد ہوتی ہے روز روز کسی کے گھر کھانے کی، لیکن پھپھو اور معذرت کے ساتھ سیف بھائی کی وہی مثال ہے کہ نیت سیر نہ ہو تو چلو کچھ نہیں ہوتا۔ پاپا کی اکلوتی بہن ہے، ان کے آنے سے پاپا ہی خوش ہو جاتے ہیں۔ مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی ڈاکٹر پریشے جہاں زیب، تم اتنی کمزور اور جذباتی قسم کی دلیلیں کیوں دیتی ہو؟ اتنی اچھی طرح جانتی ہو سیف بھائی کو، پھر بھی تم نے ان سے منگنی سے انکار نہیں کیا۔ سیف سے منگنی کے ان 3 برسوں میں نشا نے کوئی 30,000 دفعہ یہ بات کہی تھی۔ یہ پاپا کی خواہش تھی نشا، اب اس بات کو بار بار دہرانے سے کیا حاصل؟ اور پھر میں انکار کس کے لیے کرتی؟ جواباً نشا چپ رہی تو وہ گیٹ کھول کر باہر نکل آئی۔ اس کے لیے کر دیتی انکار؟ پیچھے سے بہت آہستہ سے نشا نے کہا تھا۔ اس کے قدم ایک لمحے کو زنجیر ہوئے تھے۔ تمہیں وہ احمقانہ بات ابھی تک یاد ہے نشا؟ وہ اداسی سے مسکرائی اور سر جھٹکتے ہوئے اپنے بنگلے کے گیٹ کی جانب بڑھ گئی۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو پھپھو اور ندا آپا ایک ہی صوفے پر بیٹھی سر جوڑے سرگوشی کے انداز میں کوئی بات کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر فوراً سیدھی ہو گئی۔ تم کدھر گئی تھی؟ ندا آپا اور پھپھو نے اسے جاتے نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ کچن کے پچھلے دروازے سے باہر گئی تھی۔ وہ نشا کی طرف گئی تھی۔ اس کے کچھ برتن رہتے تھے۔ اس نے یہ بتانے سے گریز کیا کہ برتنوں میں بیف چلی بھی تھا۔ سنو پری، یہ زیادہ میل جول نہ رکھا کرو ان لوگوں سے، برا مت ماننا، مگر تمہارے ماموں کی لڑکی بڑی چلتر ہے۔ ماں بھی ایسی ہی ہے اس کی، دیکھنے میں ان سے معصوم کوئی نہیں لگتا، اور اندر سے پوری ہے یہ دونوں۔ اور وہ نشا تو جب بھی ملاقات ہو سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتی۔ نشا اور ممانی جان کے بارے میں وہ اس قسم کی گفتگو کبھی نہ سنتی اگر وہ اس کے سسرال والے نہ ہوتے۔ جی میں ذرا چائے لے آؤں؟ وہ آہستہ سے کہہ کر کچن میں چلی آئی۔ وحید ٹرالی سیٹ کر رہا تھا۔ وہ ٹرالی کو دیکھتی رہی۔ اس کے ذہن میں خیالات کا وہ جانتی تھی پھپھو نشا اور اس کے ماموں ممانی کے متعلق ایسی باتیں کیوں کرتی تھی۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں ماموں اور ممانی جہاں زیب صاحب پر دباؤ ڈال کر سیف اور پریشے کی منگنی ختم نہ کرا دے۔ پریشے کے خیال میں یہ ناممکن تھا، کیونکہ اول تو ماموں اور ممانی اس کے کسی معاملات میں دخل نہیں دیتے تھے، اور اگر دے بھی دیتے تو صرف اور صرف پریشے کے کہنے پر۔ اس کی مرضی کے خلاف وہ کبھی بھی جہاں زیب صاحب سے کوئی بات نہ کرتے، اور اس معاملے میں بولنے کا حق اگر اس نے ماموں ممانی کو دینا ہوتا تو 3 برس پہلے ہی دے چکی ہوتی۔ پھپھو کو نشا لوگوں سے دوسرا خوف یہ تھا کہ کہیں نشا پریشے کو ان کے خلاف نہ بھڑکا دے، کیونکہ نشا اور ممانی خاصی صاف گو واقع ہوئی تھی، بقول پھپھو کے منہ پھٹ، بد لحاظ اور بدتمیز۔ حالانکہ پریشے کا خیال تھا کہ جتنی سویٹ اور کیئرنگ ممانی تھی،
اور جس طرح اس کی ماما کے وفات کے بعد انہوں نے اس کا خیال رکھا تھا کوئی سگی خالہ بھی نہ رکھ سکتی۔ باجی یہ لے جائے۔ وحید کی شرمیلی سی آواز اس کو خیالات کے بنور سے باہر نکال لائی۔ اس نے قدرے چونک کر اسے دیکھا اور پھر سر جھٹک کر ٹرالی تھام لی۔ اے ہے پری بیٹا، یہ کیا لڑکوں کی طرح جوگرز پہنے پھرتی ہو؟ کوئی سینڈل یا ہیل والی جوتی پہنا کرو۔ چائے کے ساتھ موجود دیگر لوازمات اپنے پلیٹ میں بھرتے ہوئے پھپھو نے ہر بار کی طرح اس کے جوگرز پر اعتراض کیا۔ اور کیا وہ پرپل والی سینڈل ہی پہن لیتی جو تمہیں سیف بھائی نے لے کر دی تھی؟ ندا آپا اپنے بچوں کو کیک کھلاتے ہوئے بولی۔ وہ انہیں کیا بتاتی کہ سیف کی پسند اس سے بہت مختلف تھی۔ وہ شوخ رنگ اور ظاہری چمک دمک کو دیکھتا تھا جبکہ وہ سافٹ کلرز اور کوالٹی کو ترجیح دیتی تھی۔ جی بہتر۔ وہ سر جھکائے ہوئے ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ اسے علم تھا کہ وہ دونوں جب تک بیٹھی رہیں گی ان کے اعتراضات ختم نہیں ہوں گے۔ 8 بجے تک جہانزیب صاحب بھی آ گئے۔ وہ ہمیشہ کی طرح ان لوگوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ روشان اور سنی کو خوب پیار کیا کہ ان کی زندگی میں ساری رونق انہی لوگوں سے تھی۔ ان کے سامنے ان کی ٹون بدل جایا کرتی تھی۔ پری، وحید کو کہہ کر اچھا سا کھانا بنوانا، کڑاہی، بریانی، کچھ اور بھی ایڈ کر لینا۔ انہوں نے آہستہ سے پریشی کو ہدایت دی۔ اس کا دل چاہا کہ کہہ دے، پاپا یہ لوگ تو روز یہاں کھانا کھاتے ہیں، پھر ہر روز کا اہتمام کیوں؟ مگر وہ جانتی تھی پاپا ان لوگوں کو کتنا عزیز رکھتے تھے، سو وہ انہیں باتیں کرتا چھوڑ کر خود کچن میں آ گئی۔ پھپھو کی فیملی ہر دوسری شام یہی ہوتی تھی اور اسے کبھی بھی اتنی خوف نہیں ہوئی تھی جتنی آج ہو رہی تھی۔ شاید اس لیے کہ آج نشا نے اسے برسوں پرانی ایک بھولی بسری بات یاد دلا دی تھی۔ پرانی یادیں، ٹوٹے خواب، بکھرے سپنے ہر انسان کو تھکا دیتے ہیں۔ اس پر بھی عجیب سی تھکن اور بیزاری طاری ہو رہی تھی۔ ماما، میں کھا لوں؟ 9 سالہ روشان نے فریج کا دروازہ کھول کر پینٹ بٹر کا جار نکال کر دور سے ماں کو آواز دی۔ ہاں کھا لو بیٹا، تمہارے نانا کا گھر ہے، ندا آپا نے لاپرواہی سے کہا۔ اور وہ جس نے ملیشین چکن بنانے کے لیے اتنا بڑا جار منگوایا تھا، بے بسی سے مٹھیاں بیچ کر رہ گئی۔ وہ روشان اور سنی کو ٹوک بھی نہیں سکتی تھی۔ سنی پورے گھر میں دوڑتا پھر رہا تھا۔ اسے کوفت ہو رہی تھی مگر وہ خاموش رہی۔ پھر چند منٹ بعد جب وہ چاولوں کو دم دے رہی تھی، اسے بلی کی وحشیانہ میاؤ میاؤ کی آواز آئی۔ یا اللہ! اس نے گھبرا کر کفگیر میز پر رکھا اور بھاگتی ہوئی کچن سے باہر نکلی۔ باہر زمین پر اس کی پالتو بلی کو روشان نے پکڑ رکھا تھا جبکہ سنی اس کی دم کو ماچس کی تیلی سے آگ لگا رہا تھا۔ بلی تڑپتی ہوئی چیخ رہی تھی، ہٹو تم دونوں! اس نے زور سے سنی کے ماچس والے ہاتھ پر تھپڑ مارا۔ بلی کو روشان سے کھینچا اور ماچس کی ڈبی اٹھا کر اپنے قبضے میں کر لی۔ یہ کیا کر رہے تھے تم لوگ؟ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ جو بھی کر رہے تھے، ہماری مرضی، ہمارے نانا کا گھر ہے، آپ کون ہوتی ہے پوچھنے والی؟ سنی کو تھپڑ لگا تھا جس کا جواب اس نے بے حد بدتمیزی سے دیا تھا۔ پورے دن کی کوفت، بیزاری، نشا کی آخری بات، پھپھو اور ندا آپا کے طنز اور طعنے، ان دونوں کی بدتمیزیاں، اس نے سب کچھ برداشت کر لیا تھا مگر سنی کی بدتمیزی پر اس کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ اس نے رکھ کر 2 تھپڑ سنی اور 2 روشان کو لگائے۔ دفعہ ہو جاؤ ادھر سے تم دونوں! درد سے چلاتی روتی بلی کو اپنے آغوش میں سہلاتے ہوئے اس نے غصے سے کہا اور واپس کچن میں آ گئی۔ وہ دونوں حلق پھاڑ کر روتے ہوئے ندا آپا کے پاس چلے گئے۔ عین اس وقت سیف بھی آ گیا۔ وہ آفس سے سیدھا ادھر ہی آیا تھا اور اس کا کوٹ اس کے ہاتھ میں تھا۔ گھر اس لیے نہیں گیا تھا کہ اسے علم تھا گھر میں کھانا نہیں بنا ہوگا۔ کیا ہوا ہے؟ کس نے مارا ہے؟ ندا آپا نے ان دونوں کو روتے دیکھ کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ وہ تمام ڈرامے کی آوازیں کچن میں بخوبی سن سکتی تھی۔ اس کی کوفت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ پری آپا نے مارا ہے، بال بھی کھینچے ہیں اور منہ پر تھپڑ بھی مارا ہے، روشان چلاتے ہوئے بتا رہا تھا۔ وہ تیزی سے کچن سے نکلی۔ بلی اس کے آغوش سے چھلانگ لگا کر کودی اور بھاگتی ہوئی کچن سے باہر چلی گئی۔ وہ انسانوں سے بہت ڈر گئی تھی۔ ہائے اللہ! پری، تم نے میرے معصوم بچوں کو کیوں پیٹ ڈالا؟ ماموں، میں نے تو کبھی ان کو زور سے جھڑکا تک نہیں ہے۔ ندا آپا اس کو دیکھتے ہی اونچی آواز میں رونے لگی۔ ہائے میرے معصوم بچے! یہ دونوں اس بلی کو آگ لگا کر مار رہے تھے۔ میں نے روکا تو سنی نے مجھ سے بدتمیزی کی۔ میں نے صرف تھپڑ مارا تھا، بال نہیں نوچے تھے۔ کسی مجرم کی طرح کھڑی وہ صفائیاں دے رہی تھی۔ لو، اتنے چھوٹے بچے
بلی کو آگ لگا سکتے ہیں، انہیں تو ماچس بھی جلانا نہیں آتی، پھپھو چمک کر بولی تھی۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی پھپھو، یہ دونوں اس بلی کو اذیت دے رہے تھے۔ تمہیں اپنے بانجھوں سے زیادہ کسی جانور سے پیار ہے؟ یہ بچے ہیں، کچھ کر بھی دیا تو آرام سے بھی ٹوکا جا سکتا ہے پری، اب کہ سیف بولا تھا۔ سیف اس کی حمایت تو کیا کرتا، اس نے تو اس کا یقین تک نہیں کیا تھا کہ اس نے روشان اور سنی کے بال نہیں نوچے تھے۔ اچھا پری، اب سوری کر لو ان دونوں سے، یہ پاپا تھے۔ اس نے بے حد شاکی نظروں سے انہیں دیکھا، کسی کو بھی اس کی بات کا یقین نہ تھا۔ پاپا، میں بڑی ہوں، میں نے کچھ کہہ بھی دیا تو اب سب لوگ اس طرح کیوں ریئیکٹ کر رہے ہیں؟ پری، تم بچوں اور ندا آپا سے سوری کرو، دیکھو آپا ابھی تک رو رہی ہیں۔ سیف نے بہت سنجیدگی اور خفگی سے اسے مخاطب کیا۔ اس کا دل چاہا وہ وہی زمین پر بیٹھ کر رونا شروع کر دے، مگر اسے ضبط کرنا تھا، خود کو کمزور ثابت نہیں کرنا تھا۔ میری کوئی غلطی نہیں، پھر بھی ندا آپا سوری۔ ندا آپا نے منہ پھیر لیا، یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ ابھی تک خفا تھی۔ میں کھانا لگواتی ہوں، وہ کہہ کر وہاں سے چلی آئی۔ وحید کو کھانا لگانے کا کہا اور خود کچن میں بیٹھی رہی۔ جب تک وہ لوگ چلے نہ گئے وہ باہر نہیں نکلی۔ اسے اپنے بے عزتی پر شکوہ ان لوگوں سے نہیں، پاپا سے تھا۔ پتہ نہیں پھپھو نے پاپا کو کیا گھول کر پلا دیا تھا کہ وہ کبھی ان کے خلاف کچھ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ کیا میں اپنی پوری زندگی ان لوگوں کے درمیان گزار سکتی ہوں؟ اف، یہ کتنا گھٹن ہوگا۔ یہ تکلیف دہ خیال اس کے ذہن میں چکرا رہا تھا۔ کدھر گم ہو؟ نشا نے کچن کے دروازے میں سے سر نکال کر جھانکا تو وہ چونکی، پھر زبردستی مسکرا دی۔ میں تو یہی ہوں۔ تم کہو، میرے کپڑے لے آئی ہو؟ ہاں، تمہارے کمرے میں رکھ دیے ہیں۔ مہمان چلے گئے تمہارے؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پری سے کھڑی ہو گئی۔